دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن سب لوگ جلدی سے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اللہ والوں شام تک 90 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں اربوں روپے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ آج جمادی الاول کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو اللہ والوں آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ یقین کیجئے دوستو، یہ عمل صرف اور صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والوں یہ مہینہ ماہ جمادی الاول بہت ہی بابرکت اور نہایت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، تو کیوں نہ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لیا جائے۔ اللہ والوں آج جو شخص عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ گھر میں دولت کے انبار لگا دیتا ہے، غیبی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں آج میں آپ کی خدمت میں ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن کا ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی، چٹکیوں میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اللہ والوں جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، وہ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ بے حد آزمودہ اور تیر بہدف عمل ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور بے شک فائدے اس عمل سے حاصل کیے ہیں۔ اگر آپ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، تو آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آج آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اللہ والوں اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں یہ ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ پہلا منگل کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس دن کی قدر کیجئے گا، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگیوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں اگر آج کا دن آپ نے دنیا داری میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت کو آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا، آپ کے نصیب کو چمکا دے گا۔ اللہ والوں اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ دیکھے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام پریشانیاں، مشکلات، تمام کی تمام حاجات سب کی سب پوری ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنی ہے۔ جو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے دیکھے گا اس کو عمل اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور عمل کا فائدہ بھی ہوگا اور اس کو اجازت بھی ہے۔ اللہ والوں یاد رکھنا کہ 3 گناہوں کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، تیسرے نمبر پہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو جو ہے یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کی سارے سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو نقصان کب پہنچے گا، یہ کب دوبارہ منہ کے بل گرے گا۔ اللہ والو اس طریقے سے ہم لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرتے ہیں کہ تو نے اس کو تو نواز دیا، مجھے نہیں نوازا۔ اللہ والو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف بہت غضبناک طریقے سے دیکھتا ہے جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے۔ اللہ والو آج اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض جس قدر بھی آپ کے اوپر ہے، آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور جن 3 گناہوں کا میں نے آپ کے آگے ذکر کرا ان گناہوں کو ہرگز بھی اختیار نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کے اندر اس طرح سے کوئی چیز کی عادت ہے تو اللہ والوں اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کرنا، کیونکہ حسد کرنا بہت زیادہ سنگین جرم ہے۔ ہم لوگ دوسروں کا لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ اس کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر شکوہ مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یقین کیجئے گا اللہ رب العزت جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں، مجھے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پر اس عمل کو کرنا ہے اور پھر وہ پانی کا گلاس آپ لوگوں نے پی لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ کے جسم میں سے جو بھی بیماریاں ہیں وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والو آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، منگل تو بہت سے آئیں گے لیکن ماہ جمادی الاول کا یہ پہلا منگل ہے، یہ پہلا ہفتہ ہے اور پہلا منگل ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل کر لے گا، اللہ پاک تقدیر اور نصیب کو سنوار دے گا، اس کے مقدروں کو اس طرح سے سنوارے گا کہ اس کی کامیابیاں جھولیوں میں آ گریں گی۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام ہوتا چلا جائے گا، مٹی میں بھی ہاتھ رکھے گا تو سونا بن جائے گی۔ اللہ والو اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی رحمت و برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں،
اللہ پاک کے کرم سے اپنے آپ کی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، نصیب بھی سوار ہوگا، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو تندرستی بھی ملے گی، دراز عمر بالخیر بھی ملے گی، اللہ پاک کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ کسی غیر ضروری کیس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی نے آپ پر جھوٹا کیس کروا دیا ہے اور آپ لوگ عدالت کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو آپ لوگ فکر نہ کریں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں اور اللہ پاک کی دربار میں عرضی لگا دیں کہ میرے مولا میرا فلاں مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ ہم لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کے ہم ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے دوستوں کو فون ملاتے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم لوگ مصلی بچھا کر نہیں بیٹھتے۔ اللہ والو، جب بھی مصیبت آئے باوضو مصلی پر بیٹھو، اللہ پاک سے مانگو، 2 نفل پڑھو، تسبیحات پڑھو، ذکر و اذکار کرو، جو آتی ہے عبادت کرو، سچے دل سے کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میرے مولا میرے گناہوں کی وجہ سے میں اس نیز پر آ گیا ہوں، اب تو ہی ہے جو ہماری مدد فرمائے گا، اگر تو مدد نہیں فرمائے گا پھر کون مدد فرمائے گا۔ اللہ والو، اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا کریں۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الاول کی 2 تاریخ پہلا منگل کا دن ہے۔ اللہ والو، پورے دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی وقت ملے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آج آپ لوگوں نے خصوصی دعا کر لینی ہے۔ آج کی اجتماعی دعاؤں میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، آمین ضرور بولنا ہے۔ اگر آپ کا آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گیا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہماری ہر جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو میری بہنیں اپنے سسرال میں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا حرام کی کمائی سے بچا، میرے مولا حاسدین کے حسد سے بچا، میرے مولا چغر خوروں کی محفلوں سے بچا، غیبت خوروں کی محفلوں سے بچا، اچھی دوستیاں عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर रहता है और वो चाहता है कि उसका अपना ज़ाती मकान हो जाए। अल्लाह वालों, ये मत फिक्र करें कि आपकी नौकरी कम है, आप ये देखें कि आपका रब बहुत बड़ा है। जब आप लोग अल्लाह पाक पर तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको वहां से रिस्क अता फरमाएगा जहां से परिंदों को अता करता है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, वो रब जरूर अता करेगा। जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर मुतलक है, क्या वो आपको रिस्क हलाल अता नहीं फरमाएगा? बशर्त ये है कि अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मांगो, पहले इस्तग़फ़ार करो, गुनाहों की सच्ची तौबा करो, उसके बाद फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करो। अल्लाह पाक आपके वजीफे में बरकत डाल देगा, आपके रिस्क में खूब बरकत डालेगा। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो खैर व बरकत के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। आप अगर बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो औलाद हासिल करने के लिए भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस नियत करके पढ़िएगा, इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अगर आप लोग गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, नियत करके बैठे, बस नियत करके मांगे। और आप लोगों ने आखिर में दुआ सही अंदाज में करनी है, अच्छे अंदाज में करनी है। हम लोग दुआ में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, दुआ जब भी मांगो अपने दिल से मांगो, खुलूस नियत के साथ मांगो। अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएगा और आपके वजीफों को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। बस आप लोगों ने वजीफा पूरी तवज्जो और ध्यान से करना है। ये नहीं कि वजीफा भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर नजरें भी घूम रही हैं। अल्लाह वालों, पूरा पूरा फोकस अपने वजीफे में रखें। लोग अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने 11 बार ताऊस और तस्मीहा पढ़ना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ताऊस और तस्मीहा कहलाता है। आप लोगों ने ताऊस और तस्मीहा को पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 11 बार ताऊस और तस्मीहा पढ़ना है। उसके बाद जो आपने इसमें मुबारक पढ़ना है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही खास इसम है। इसे या रहमानु और रहीम कहते हैं। इसमें अल्लाह का इसमें आज़म भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब रिस्क रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। ये अटल फैसला है। इसको लिख लें, जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें और फिर देखें इसके कमालात अगर यकीन आए तो फिर आप लोग करिएगा। मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है तो फिर दुनिया की सारी ताकतें आपको मिलकर भी आपका रिस्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने रब की तरफ आपने आना है, अपने रब पर यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया उस तरीके से नियत करनी है। और आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 सिफाती नाम या रहमानु और या रहीमु को पढ़ना है। या रहमानु ये अल्लाह पाक की ऐसी पाकीज़ा सिफ्त है जो अल्लाह पाक की रहम की रहनुमाई करती है, और जो रहीम सिफ्त है ये अल्लाह पाक की नूरानियत की सिफ्त है। अल्लाह वालों, जब इन दोनों सिफ्तों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक का फजल आसमान से ज़मीन पर उतरता है। और जो बंदा भी अपने घर में बैठकर इस खास अमल को पढ़ता है उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती का, बेबरकती का, नहुसतों का खात्मा हो जाता है। बरकत पूछी गई कि बरकत क्या है, तो मौला अली शेर खुदा ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो जानवर हैं जो अल्लाह पाक की राह में हर साल करोड़ों की तादाद में ज़िबा होते हैं, और रोजाना भी उसके अलावा वो ज़िबा होते हैं और उनका गोश्त दुकानों पर तकसीम होता है। पूरी दुनिया उसको खाती है, जिस तरीके से गाय हैं, भैंस हैं। लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ 3 बछड़े ही अपनी पूरी जिंदगी में दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पाते। आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ कि किसी बछड़े ने 3 दिए हों बच्चे या फिर 4 दिए हों। हर उसमें एक ही होता है, और अगर कहीं ज्यादा आपको तहकीक के मुताबिक पता भी हो तो ऐसी रिपोर्ट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन कुत्ते के एक वक्त में 10 से 11 बच्चे होते हैं। इसी तरीके से सुअर भी एक वक्त में 12 से 18 बच्चे देता है। लेकिन न सुअर की तादाद इस दुनिया में ज्यादा है,
اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں روزانہ اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی برکت ہے۔ اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی پوری دنیا سیراب ہو جاتی ہے، اور جس سے برکت ہٹا لیتا ہے تو زیادہ ہی کیوں نہ ہو دکھنے میں وہ کمی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری تو 1,00,000-2,00,000 روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ والو بات یہ ہے بے برکتی۔ برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرے جیب سے پیسے جا کہاں رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں۔ اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو اور یا رحیموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں گزار دی، وقت کو گوا دیا، یا پھر آپ لوگوں نے اسکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی یہ سورت ہے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی 11 بار، اور پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر دوبارہ بسم اللہ کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں،
اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں. اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل یہ وظیفہ نامکمل ہے. یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. پھر وہ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے. الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں. ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا. آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے. الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اب ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو خود پی لیں گے، یا پھر جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں گے. اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار لیجئے گا. اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو پیٹ پہ بھی پھونک لازمی ماریے گا. اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں، تو آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں. اللہ والو، ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے. جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے. تو اللہ والو، یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس اور نال کو ہی کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں. حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے ہی رزق دیا تھا. اسی لیے اگر آپ لوگوں کو کھانے میں دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے. یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 3-4 قطرے اپنی ناف میں ڈال کر سو جایا کریں. اس سے بھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. الحمدللہ آپ کا فی سبیل اللہ علاج کر دیا جائے گا. اب آپ لوگ ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں. بے برکتی کا عالم ہے تو چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے. صدقہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ پاک کے جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رب کی رحمت ہی آپ کو نصیب ہوگی. تو لہذا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے جو آپ کی توفیق ہو. یہ نہیں کہ آپ لوگ پوری ڈیک چڑھائیں، جو آپ کی توفیق ہے. اللہ پاک نے 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی دی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی توفیق ہے 1000 2000 کی لیکن اللہ کی راہ میں آپ 100-200 روپے ہی دیں. یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی. اور میں آپ کو ایک اپنے سینے کا راز بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ خون کا صدقہ دیں. اب خون کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید کہ ماتم کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. خون کا صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی میں خون زیادہ ہوتا ہے. پھیپڑا ہوتا ہے، اس میں خون زیادہ ہوتا ہے. روزانہ 100-50 روپے کا پھیپڑا لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور چیل کووں کو ڈال دیں. صرف اور صرف آپ لوگ 3 دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں اور یہ عمل کر لیں. 3 دن کر لیں یا 1 ہفتے کر لیں، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسا فائدہ ہوگا. بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، قرض میں مبتلا ہو قرض ادا ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نوکری نہیں ملتی وہ بھی مل جائے گی، بے اولاد ہو اولاد ہو جائے گی. آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے صدقے کے ساتھ، یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں
قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔